ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہر سورہ میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے جان نکل رہی ہے، جتنا پاس آتے جا رہے ہیں. حالانکہ یہ میں نے پہلے تفسیر اس کی ہوئی ہے، میرے نوٹس بنے ہوئے ہیں، لیکن جب ڈیلیور کرنا ہوتا ہے آپ پھر اس کو ڈفرینٹ اینگل سے، آپ ڈفرینٹ جگہوں سے اس کے پوائنٹس لیتے ہیں اور اس کو اکٹھا کرتے ہیں، اس کو اپنے اندر اتارنا پڑتا ہے. تو آنیسٹلی لگتا ہے کہ جان نکل رہی ہے. اپنے اعمال جو ہے نا وہ بلیک اینڈ وائٹ نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں. وہ جہاں پہ بھی ہم تھوڑا سا یہ سوچتے ہیں نا کہ لو اب تو کتنا صبح سے شام تک تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہی کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسے لگتا ہے کہ وہ دھل کے نہیں سامنے آ جاتا. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما بعدت بین المشرق والمغرب. اس میں ہم کہتے ہیں نا کہ اللہم اغسلنی من خطایایا بالثلج والماء والبرد. تو بالکل وہی بات لگتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دور کر دے ہمارے پاس سے ہمارے گناہوں کو، کہ ہمارے قریب بھی نہ آئے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی کیسے مول لے سکتے ہیں؟ ہم تو سوچتے ہیں نا کہ چھوٹا سا گناہ ہے، چھوٹی سی غلطی ہے، لیکن جب قرآن کے آئینے سے ہم دیکھتے ہیں تو ڈر یہ لگتا ہے کہ اس ذات کو دیکھو جس کی نافرمانی کر رہے ہو. غلطی کو نہیں دیکھو، اس ذات کو دیکھو کہ اس کی نافرمانی کر رہے ہو. تمہیں اتنی جرت کیسے آ گئی؟ تمہیں اتنی جرت کیسے آ گئی؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم کرے اور ہمیں قرآن پہ عمل کرنے والا بنا دے. بار بار ایک ہی دعا کرتی ہوں کہ یا پاک پروردگار عمل میں ڈھال دے، کیونکہ عمل ہی تو مشکل ہے نا. نوٹس بنانے تو بہت آسان ہے، زیادہ سے زیادہ کیا ہاتھ تھکیں گے، اللہ اکبر. لیکن اپنے نفس کو مارنا، اپنے نفس کو کنٹرول میں لانا، اور ہر ایک چیز پہ ایسے جیسے آنکھیں کھول کے بندہ دیکھتا ہے کہ یہ میں ٹھیک کر رہی ہوں کہ غلط کر رہی ہوں. تو یہ والی چیز اگر انسان کے اندر آ جائے تو پھر اللہ کے ولی بننے میں دیر تو نہیں لگتی ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ جی ہم سب کے لیے آسانیاں فرما دیں، آمین ثم آمین. ابھی رمضان بھی آنے والا ہے، مجھے تو آنیسٹلی لگ رہا ہے کہ آ گیا ہے. اتنی آلریڈی میں نوٹس بنانا شروع ہو گئی ہوں، آلریڈی انڈر لائن کرنا شروع ہو گئی ہوں آپ لوگوں کے لیے. دورہ قرآن میں آپ لوگوں کو بھی یہی کہوں گی کہ ایوری سنگل پرسن دعوت دینے کا بہترین موقع یہ ہوتا ہے، کیونکہ ایک تو قرآن پاک ہم اپنی زبان میں اردو میں ایک سٹوری کی طرح اس کو سن رہے ہوتے ہیں. تو جنہوں نے پہلی دفعہ سنا ہوتا ہے یا پھر قرآن پاک کا تو اب ایوری ڈے بار بار بھی سنیں تو نئی نئی چیزیں، نیا سبق مل جاتا ہے. تو ان کے لیے یہ آسانی ہو جاتی ہے کہ جیسے ہی دورہ قرآن ختم ہوتا ہے تو پھر ان میں ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ میں دیکھوں کہ قرآن میں اور کیا، میں ڈیٹیل سے اس کو سمجھوں، کیونکہ وہ تو ہم ایک سٹوری کی طرح چل رہے ہوتے ہیں. تو اس کے بعد دیکھیں کتنے لوگوں کی زندگی میں قرآن کھل جائے گا. یہ اتنا خوبصورت موقع ہوتا ہے. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ آپ اپنے کلسٹر بناؤ، اپنے گروپ بناؤ، اپنا واٹس ایپ گروپ بناؤ، اس میں اپنے خاندان اور اسپیشلی جو آپ کے گھر میں کام کرنے والے ہیں ان کو بھی بلکہ بتاؤ کہ ان کے جو محلے میں کام کرنے والے ہیں وہ سارے ایک گروپ بناؤ، اپنے رشتہ داروں کا، دوستوں کا، محلے والوں کا، اور آپ اس میں دورہ قرآن جو ہے وہ شیئر کرو تاکہ آپ لوگوں کو اس بات کا احساس ہو کہ یہ ذمہ داری آپ نے اٹھائی ہے. کیونکہ ایسے ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے کر رہے ہیں ہم تو سن رہے ہیں، ایک تو یہ ہے نا کہ آ گیا سن لیا، جو اس کے بعد انشاءاللہ ٹیسٹ ہوں گے ہر پارے کا، وہ ٹیسٹ دے دیا، چلو جی بڑے اچھے نمبر آ گئے یا کم آ گئے یا جو بھی ہے. ٹیسٹ دینے میں تو صرف یہی ہے نا کہ آپ غور سے سنتے ہیں، لیکن ایک ذمہ داری ہوتی ہے نا کہ میں ایز اے مسلم، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کہا تھا نا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تو مجھے یہ موقع ملا ہے میں خود یہ کام کروں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمت بھی دے دیں گے. تو آئیے جناب ہم شروع کرتے ہیں اپنی کلاس کو. بہت ہی انٹینس سورہ ہے بیسیکلی. تو بہت آسان بھی ہے کیونکہ ورڈز ریپیٹیڈلی یوز ہوتے ہیں اور آسان ورڈز ہیں. تو نمازوں میں ہم پڑھتے ہیں اکثر، زیادہ تر لوگوں کو یہ زبانی یاد بھی ہے. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا پیغامات دیے ہیں. سب سے پہلے تو جی حدیث سے شروع کرتے ہیں، اور بہت ہی میری فیورٹ حدیث ہے اس لیے کہ اس میں عالم دین کے بارے میں ہے. عالم کس کو کہتے ہیں؟
فائل کے وزن پہ ہے نا، جو علم لینے والا ہے، آپ میں سے ہر کوئی، سبھی علم لے رہے ہیں نا، میں بھی علم لے رہی ہوں، دے بھی رہی ہوں، لیکن لے بھی رہی ہوں، ساتھ ساتھ پڑھتی بھی ہوں، پڑھاتی بھی ہوں. تو اس میں سارے ہی لوگ آ جاتے ہیں جو علم کی تلاش میں نکلے ہوتے ہیں، اور ان کو کلاسز میں، ابھی دیکھیں آپ لوگ کلاس میں الحمدللہ ثم الحمدللہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم سارے اس کے اندر آ جاتے ہیں نا. تو بہت پیاری حدیث ہے کہ حضرت ابو دردہ، یہ ترمذی کی حدیث ہے 2682. حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص ایسے راستے پر چلے جس میں وہ دین کا علم تلاش کرے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. جنت کا راستہ کیسے آسان ہوتا ہے؟ کہ اس کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہدایت نصیب کر دیتے ہیں. تو بس آپ نے کیا کرنا ہے؟ چلنے کی کوشش کرنی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ آسانیاں فرما دیں گے. نمبر 2 کہ اور فرشتے طالب علم کے لیے اس کے عمل سے خوش ہو کر، کون سا عمل؟ کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قرآن کا علم، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعلیمات جو اللہ نے ہمیں دی ہیں ان کا علم لینے بیٹھے ہیں. تو وہ اس سے خوش ہو کر اپنے پر بچھا دیتے ہیں. مطلب پر بچھانے سے کیا مطلب ہے؟ کہ ادب سے بیٹھ جاتے ہیں. ہمیں نظر نہیں آ رہے فرشتے ہیں نا، لیکن ہیں بیٹھے ہوئے. اور پھر اس کے بعد کہ اور عالم کے لیے آسمان اور زمین کی تمام مخلوق، حتیٰ کہ مچھلیاں پانی کے اندر اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں. آپ ذرا سوچیں کہ کون کون ہمارے لیے اس وقت مغفرت کی دعا کر رہا ہے. اور عالم کی فضیلت عابد پر. عالم کون ہے؟ جو علم لے رہا ہے، علم دے رہا ہے، کسی طرح سے بھی علم کے ساتھ جڑا ہوا ہے. عابد کون ہے؟ جو عبادت کرتا ہے، جو تسبیحات کر رہا ہوتا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، نوافل پڑھ رہا ہے، قرآن پاک پڑھ رہا ہے، تو وہ بھی بہت اچھا کام رہا ہے نا. لیکن عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے چاند کی سارے ستاروں پر فضیلت ہوتی ہے. اللہ اکبر. اللہ کے دین کو سیکھنا، اس پہ عمل کرنا، دوسروں تک پہنچانا اتنی بڑی بات ہے. اس لیے میں نے آپ کو کہا ہے کہ سب تیار ہو جائے دورہ قرآن کے لیے. اچھا جی، اب اس کے بعد بتایا اور انبیاء اپنے ورثے میں دینار اور درہم نہیں چھوڑتے، وہ تو دین کا علم چھوڑتے ہیں نا. تو دین کے علم ہی جو وہ چھوڑتے ہیں، اس کے وارث کون ہوتے ہیں؟ جو عالم ہوتے ہیں، جو عالم دین بننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ ان کے وارث ہوتے ہیں. چنانچہ جس نے وہ علم حاصل کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ اس نے شرف اور فضیلت میں ایک بہت بڑا حصہ پا لیا. مبارک ہو جی آپ سب کو، اور مجھے بھی مبارک ہو. اللہ قبول کرے جو بھی ہم ٹوٹی پوٹی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں اپنی طرف سے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم سب عمل کرنے والے ہو جائیں. آمین. تو آئیے جناب اب شروع کرتے ہیں سورۃ الکافرون. اچھا، سورۃ الکافرون کے سب سے پہلے تو دیکھتے ہیں اس کے نام جو ہے نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الکافرون یہ مکی دور کی سورہ ہے. اس میں 8 آیات ہیں، اس میں 6 آیات ہیں، اور اس میں 1 رکوع ہے. اچھا، اس کا نام جو مصحف میں ہمارے سامنے ہے وہ تو ہم سورۃ الکافرون کے نام سے اس کو دیکھتے ہیں نا، لیکن اس کے ڈیفرنٹ نام بھی آتے ہیں. جیسے صحیح بخاری اینڈ مسلم میں اس کو پہلی جو آیا ہے نا، کل یا ایھا الکافرون، یہ پوری اسی طرح سے بھی آتی ہے. اس کو سورۃ البراء بھی کہتے ہیں. البراء کہتے ہیں کہ برات کہتے ہیں نا، کہ ہم اسے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہمارا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے، جیسے ہم کہہ دیتے ہیں. تو اسی طرح سے اس صورت میں اس بات کی اناؤنسمنٹ ہے کہ اسلام کفر سے بالکل الگ ہے. اپنی برات ظاہر کر دیتے ہیں نا، جیسے کہ اسلام کفر سے بالکل الگ ہے. اس کو سورۃ براء بھی کہتے ہیں. اچھا، اس کو سورۃ الدین بھی کہا گیا کہ صحابہ اس سورت کو جب ایک دوسرے کے ساتھ ذکر کرتے تھے نا، تو اس کو سورۃ الدین بھی کہتے تھے، کیونکہ آخری آیا جو ہے نا، اس میں اس کا جو نام آتا ہے وہ آتا ہے لکم دینکم ولی دین، تو وہاں سے وہ اس کو سورۃ الدین بھی کہتے تھے. اچھا، اس کو سورۃ العبادہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سورت عبادت سے ریلیٹڈ ہے، اس لیے. اچھا، اس کو سورۃ منابزہ ہوتے ہیں، نابزہ کہتے ہیں نا، پھینکنا، پیچھے پھینک دینا، تو اس کو سورۃ منابزہ بھی کہتے تھے کہ یہ شرک کو پیچھے پھینکتی ہے.
اچھا ایک جگہ پہ اس طرح سے بھی میں نے پڑھا کہ اس کو سورت مکشکشا بھی کہتے تھے، کہ کسی بیماری سے مکمل کیور ہونا، یعنی کفر کا چلا جانا اور توحید کا آ جانا. تو اس لیے یہ جو عام آپ لوگ چلتے پھرتے سننے والے ہیں ان کے لیے تو ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے سن لیا. بعض اسٹوڈنٹ ہیں جو باقاعدہ نوٹس بناتے ہیں، لکھتے ہیں، ان کے لیے کہ یہ لکھ لیں تاکہ ان کو اگر کہیں پہ بھی اس سورہ کا نام اس طرح سے آ جائے تو وہ کنفیوز نہیں ہو. ان کے کان میں جب آواز جاتی ہے نا تو پھر ان کو پتہ چل جاتا ہے اچھا یہ اسی سورہ کی بات ہے. ورنہ یوزلی اگر ہم نے نہیں سنا ہوتا تو ہم کہتے لو جی یہ کیا ہے، یہ تو ایسے ہی انہوں نے یہ تو غلط بات بتا دی ہے یا غلط لکھا ہوا ہے. تو ایسے جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے تو ہمارے لیے آسانی ہو جاتی ہے. اچھا جی، اب نمبر 2، یہ سورت کافرون جو ہے نا، یہ سورت الکوثر سے کیسے مشابہت رکھتی ہے؟ کیونکہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ سورت الکوثر میں جو مشرکین مکہ تھے، خاص طور پہ ابو لہب کا پڑھا تھا، اور پھر جو بڑے بڑے سردار تھے وہاں کے اور سب لوگوں نے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایموشنلی بہت تنگ کیا تھا، ان کو بہت تکلیف پہنچائی تھی، ان کو باترہ محمد کہا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پہ بھی کہا کہ جو آخری اس میں وَهُوَ الْأَبْتَرُ کہہ کے تو اسی کی سپرلیٹیو ڈگری استعمال کی تھی. لیکن اس سورہ میں کچھ ہی دیر کے بعد، اس سورت الکوثر کے کچھ ہی دیر کے بعد یہ سورہ سورت الکافرون نازل کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کافر کو خوب جواب دے دیا کہ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، کہ آپ ان کو کہہ دو. اب آگے انشاءاللہ اس کی تفسیر بھی بتاؤں گی. اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ان کو جواب دیا تھا نا، تو سورت البقرہ تو بعد میں نازل ہوئی ہے. وہاں پہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا جب ہم سورت البقرہ کہہ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے مومنین کے اگزامپلز دیے تھے جس میں 5 آیات تھی، اس کے بعد کافر کے 2 کہہ کے ان کو چھٹی کرائی کہ ان کو تو سائڈ پہ کرو نا، کہ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. کہہ دیا تھا نا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب علیم. یہ 2 آیاتیں کر کے ان کی بات ختم کر دی. تو یہ کافر کون تھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایسے کیوں کہا تھا، آج انشاءاللہ ہم یہاں پہ دیکھیں گے. اور یہاں پہ ایک بات آپ نے اور بھی غور کرنی ہے کہ یہاں پہ کافر جو ہم آئے میں جس طرح سے اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے، اس سے مراد ہر کافر نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک میں ڈیفرنٹ طرح سے کافر کے بارے میں آیا ہے. ہم ڈیفرنٹ آیات میں دیکھتے ہیں کہ جہاں بھی کافر کے بارے میں آیا ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا، تو وہاں پہ کفروا جو ہے وہ فعل کی طرح استعمال ہوا ہے. تو یا ڈفرنس انشاءاللہ جہاں پہ آئے گا وہاں پہ میں آپ کو بتاتی ہوں. اچھا، اب پہلے ہم اس کا شان نزول دیکھتے ہیں کہ اس وقت کیا کیا ڈفرنٹ واقعات ہو رہے تھے جس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سورت کافرون نازل فرمائی تھی. اچھا، مکی دور کو تھوڑا سا یاد کر لیں کہ مکہ کے سردار جو تھے نا، وہ غریب جو مسلمان تھے، جو ان کے کہنا چاہیے غلام تھے، ان کو تو بے انتہا، اور ہم نے بار بار پڑھ لیا کہ کس طرح سے ان کے ساتھ ظلم کرتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فزیکلی تکلیف نہیں دے سک رہے تھے. کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ ابو طالب کی وجہ سے. ابو طالب وہاں پہ سردار تھے، اور قریش کا جو قبیلہ تھا نا وہ بھی بڑا نام والا تھا. اور آپ کو یہ بھی ہم نے پڑھا ہے بہت دفعہ کہ ان کا قبائلی سسٹم تھا. ان کو قبیلے کی جو پروٹیکشن ہوتی تھی نا، ان کو وہ ملتی تھی، لیکن غلام کے پاس قبیلے کی پروٹیکشن نہیں ہوتی تھی نا. تو اس وجہ سے بھی تو ایک تو وہ ویسے ہی خریدے ہوئے ہوتے تھے. تو یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فزیکلی ان کو تنگ نہیں کرتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ مکہ کے سرداروں کو جانتے تھے. وجہ کیا تھی؟ ابو طالب کی وجہ سے بھی، کیونکہ وہ مکہ کے سردار تھے. تو جو قبائلی سسٹم تھا نا، ہر قبیلے کا سردار ہوتا تھا. تو ہر قبیلے کا سردار جو تھا، جیسے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو جانتے تھے اور ان کا ملنا جلنا بھی تھا. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی نازل کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ان جو سردار تھے ان کو جا کے بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام دیتے تھے. کیونکہ اب دیکھیں جتنے بھی نبی آتے ہیں نا،
अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हर नबी को जो उनके इलाके में जहां जहां भी नबूवत के लिए अल्लाह सुब्हानहू ताला ने नबी भेजे, तो उनको कहा कि जो एलीट क्लास होती है ना वहां की, उनको अल्लाह सुब्हानहू ताला का पैगाम जाके दो। वजह क्या थी? देखिए, फिरौन के पास भेजा था ना मूसा अलैहिस्सलाम को, तो वजह ये होती है कि अगर वो मान जाए, क्योंकि लोग उनको फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अभी भी आप आजकल इसको कंपैरिजन साथ साथ आप करते जाएं। आजकल भी आप देखें कि किसको, जैसे आप मूवी स्टार्स हैं या इस तरह के लोग होते हैं, या जिन्होंने पैसा बस बनाया होता है और वो शो ऑफ कर रहे होते हैं बहुत ज्यादा अपने पैसे का, और इस तरह से तो लोग उनको फॉलो करना शुरू हो जाते हैं, उनसे इम्प्रेस हो जाते हैं। और अगर वो दीन में आ जाते हैं तो उनके पीछे काफी लोग फिर दीन की तरफ आ जाते हैं। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने यहाँ पे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरैश मक्का को बार बार जाके, कुरैश मक्का के सरदारों को, अच्छा सरदारों में इनके जो खास नाम आते हैं ना, जो सीरा में हम पढ़ते हैं, वो आते हैं वलीद बिन मुगीरा का आता है, आस बिन वाइल का आता है, असवद बिन मुत्तलिब का आता है, और उमैया बिन खल्फ। इनके नाम हम बार बार पढ़ते हैं उसमें कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तंग करते थे और इमोशनली ड्रेन करते थे उनको। तो इनके बारे में आता है कि ये क्या समझते थे, क्योंकि रसूलुल्लाह बार बार पैगाम देते थे। अच्छा, अब आप देखें कि अगर आप बाजार में शॉपिंग करने जा रही हैं, तो अगर आप देखते हैं ना किसी ऐसे बाजार से जब हम जाते हैं जहां पे वो दुकानदार आवाजें दे रहे हैं, बाजी इधर आना, बाजी इधर आना, तो हमें भी पता होता है कि इधर जाके हमने उनसे बार्गेनिंग करनी है। क्योंकि बार्गेनिंग क्यों करनी है? क्योंकि हमें पता है कि ये डेस्परेट हो रहे हैं, यही समझते हैं। अगर हम बड़ी बुटीक में जाते हैं तो वहां तो प्राइसेस सारे लगे होते हैं, वहां पे हिम्मत नहीं पड़ती किसी को बार्गेनिंग करने की, और ना ही उनकी कोई ऐसी पॉलिसी होती है। वो जिस प्राइस पे अगर हमें सूट कर रही होती है हम उठा के ले आते हैं। अच्छा, यही कॉन्सेप्ट वह सरदारों ने क्या सोचा कि ये तो डेस्परेट है, अपने दीन का जो पैगाम दे रहे हैं, तो हम इनके साथ बार्गेनिंग करते हैं। तो बार्गेनिंग में उन्होंने क्या कहा कि पहला वाक्य आता है कि ये कुरैश के सरदारों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हम आपको इतना माल देते हैं कि आप मक्का के अमीर तरीन शख्स बन जाएंगे, ठीक है। फिर और नंबर 2 उन्होंने उनको कहा कि हम आपकी शादी ऐसी जिस औरत से आप चाहते हैं ना, हम आपका निकाह करा देते हैं ताकि आप खुश हो जाएंगे उससे। आप बस ये करें कि आप हमारे बुतों को बुरा कहना छोड़ दें। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि अगर आपको ये बात ठीक नहीं लगती तो हम आपको एक और ऑफर देते हैं। और वो क्या कि उन्होंने कहा कि आप 1 साल यूं करें कि हमारे जो माबूद हैं, हमारे बुत हैं, आप उनकी इबादत कर लें, उनको पूछ लें, और 1 साल हम आप जैसे आप कहते हैं अल्लाह को वो मानते थे, है ना, आगे आ जाएगा। तो 1 साल हम जैसे मतलब अल्लाह को तो मानते थे, लेकिन जिस तरह से आप कहते हैं ना, हम वैसे इबादत कर लेंगे। तो हम दोनों मिल के कर लेते हैं। उस पर अल्लाह सुब्हाना ताला ने ये सूरा नाजिल की। अच्छा, इसका सेकंड ये आता है कि वलीद बिन मुगीरा, जैसे मैंने आपको बताया था ये सरदारों के नाम आते हैं ना, उन्होंने कहा कि या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमारे माबूदों की इबादत करें, हम आपके माबूदों की इबादत करते हैं। और यूं करते हैं कि कोई भी मामला अगर आता है ना, हम मिलजुल के करते हैं। और कोई भी मामला आता है, अगर आपको हमारी बात में कोई खैर लगेगी तो आप हमारी बात मान लेना, अगर आपकी बात में हमें कोई खैर लगेगी, मतलब फायदा लगेगा, तो हम आपकी बात मान लेंगे। तो हम सारे मिलके करते हैं। तो उस पर अल्लाह सुब्हानहू ताला ने ये सूरत अल काफिरून नाजिल की कि नहीं, ये नहीं हो, नो कंप्रोमाइज, दीन में कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। तो ये सूरा उस पे नाजिल हुई थी। आज हम देखेंगे कि कहीं हम अपने दीन पे कंप्रोमाइज तो नहीं करते हैं, क्योंकि कोई भी सूरा जो है वो एक आईना है। आप कुरान पूरे का पूरा आप इसी तरह से देखें कि ये एक आईने की तरह होता है। हम पूरी दुनिया की 7.5 बिलियन जो दुनिया के लोग हैं ना, हम उनको नहीं बदल सकते। हमने सिर्फ एक अपनी जात, शीशे के आगे खड़े होकर अपने आप को बता दें ये बात, सिर्फ एक ये मेरी जात है जिसको मैं बदल सकती हूँ। हम कह सकते हैं, बच्चे जो हमारी अपनी औलाद है, उनकी तरबियत हम करते हैं जब वो एक सर्टेन एज तक आते हैं। जब वो बड़े हो जाते हैं फिर हम सिर्फ उनको कह सकते हैं, उनके लिए दुआएं मांग सकते हैं, उनके लिए रो सकते हैं। क्योंकि हमारी तरबियत में अगर जो कमी आ जाती है, फिर हमें भी तो ब्लैक एंड व्हाइट नजर आ जाती है ना। जब हमारे आगे कुरान की आयात खुलती हैं तो हमें पता चल जाता है कि कहाँ हमने गलती की है। बेशक हम किसी और के सामने ना माने, अल्लाह के सामने तो पता ही होता है अपने आप को कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। तो यहाँ पे
یہ دو واقعات ایسے آتے ہیں، حالانکہ اور بھی سنا میں واقعات ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے یہ دو اس لیے رکھ رہی تھی وقت کی کمی کی وجہ سے کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے نازل کی تھی۔ اچھا، اب سیکنڈ چیز آپ یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یا کل یا ایھا الکافرون، تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کافر کیوں کہا؟ کیونکہ یہ تو مشرک تھے، اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا کہ یہ ان سے پوچھو کہ یہ زمین و آسمان کس نے بنایا، تو یہ کہیں گے اللہ نے بنایا ہے۔ اور یہ مشرک جو تھے، اور اللہ نے یہ بھی کہا کہ یہ کمبخت یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں یہ اللہ کے ساتھ وسیلہ بناتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ سے ہماری دعائیں قبول کرا لیں گے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمارے لیے بخشش کروا دیں گے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وسیلے کو اب اس سورہ میں آپ نے یہ کانسیپٹ اپنے کلیئر کرنے ہیں، کیونکہ بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ ہم باتوں میں آ جاتے ہیں، یا ہم کسی کو سنیں گے تو ہم امپریس ہو جائیں گے کہ ہاں نہیں سورہ تو کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ کافرون بلیک اینڈ وائٹ بتا دی کہ نہیں کر سکتے۔ یہ مشرکین مکہ کو جاننا ضروری ہے کہ یہ جب اسلام آیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام دے رہے تھے توحید کا، توحید ہے کیا؟ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو یہ بھی مان رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام جو تھے حضرت اسماعیل کو ادھر ہی تو چھوڑ کے گئے تھے، خانہ کعبہ ادھر تھا، اور یہ نہیں تھا کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ کون ہے نا، عبادت بھی کر رہے تھے، وہاں پہ خانہ کعبہ کا طواف بھی کر رہے تھے، متولی بھی تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم تو بڑے پہنچے ہوئے بڑے نیک ہیں۔ بدر میں جب گئے تھے، یاد ہے ابو جہل کا کہ وہ خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ پکڑ کے دعائیں مانگ کے گیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آجا فیصلہ کر دینا، کیونکہ ان کو تو جیسے اگر کوئی بدعت کر رہا ہوتا ہے، غلط چیزیں کر رہا ہوتا ہے، تو اس کو آپ سمجھائیں تو اس کو نہیں لگتا، کیونکہ ہمیں بھی لگتا ہے نا کہ ہم تو لو جی، ہم تو مسلمان ہیں، ہم کلمہ گو ہے، ہمیں یہ بات یہ ایسے کیوں بتا رہے ہیں، مطلب ڈیفینیٹلی اٹس ناٹ لائک کافر والی بات، لیکن کسی بھی ایکسٹینٹ سے آپ سے سوچیں کہ جب ہمیں کوئی سیدھی راہ بتا رہا ہوتا ہے کہ نہیں یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، یہ ایسے ہے، تو ہم بھی تو نہیں مانتے نا، ہم کہتے ہیں کہ لو جی ہماری امی بھی کرتی تھی، ابو بھی کرتے تھے، یہ تو ہمارے دادا دادی بھی کرتے تھے، ہماری فیملی کی یہ رسمیں ہیں، اب کیا کرے بچوں کے آگے کیسے جواب دے؟ اب بچے جوان ہو جاتے ہیں تو کچھ بولا نہیں جاتا، تو ہم بھی اسی کے اندر شامل ہو جاتے ہیں نا، پھر وہ ساری چیزیں کرنے میں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمت دے، آنیسٹلی، کیونکہ فتنے کا دور جو ہوتا ہے نا، وہ یہی دور اسی چیز کو کہتے ہیں کہ ہم جو ایسی عبادت ہے نا جو میری ذات کے ساتھ ہیں، جس کے اندر کوئی اور انوالو نہیں، اس میں ہم بڑے اچھے ہو جاتے ہیں۔ نمازوں میں کس نے روکنا؟ نمازیں اپنی آرام سے پڑھ رہے ہیں، چلو جی ٹھیک ہے یہ کر لیا، وہ روزے بھی رکھ رہے ہیں تو کبھی عمرے پہ بھی چلے گئے تو حج پہ بھی چلے جائیں گے تو یہ بھی کر لیں گے، لیکن جہاں لوگوں کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں نا، جہاں لوگ بیچ میں شامل آ جاتے ہیں، وہاں پہ ہمارا ایمان کدھر جاتا ہے؟ یہ آج کی سورہ میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبد پہلے ہوں نا، پھر میں اس کے بعد دیکھوں کہ مجھے عبد کیا ہوتا ہے؟ غلام۔ اب غلامی کو بھی اپنے ذہن میں رکھنا ہے، جو اس زمانے کے غلام ہوتے تھے، غلام 24 گھنٹے کا غلام ہوتا ہے، غلام کی سانس بھی اس کی امانت ہوتی ہے، جو مطلب وہ جو مشرکین مکہ تھے اس دور میں جو غلام خرید کے لاتے تھے، وہ ان کی زندگی کا سونا جاگنا بیٹھنا، ایون وہ اگر کچھ کما کے بھی لا رہے ہوتے تھے نا تو وہ بھی مالک کا ہوتا تھا، ہے نا۔ تو یہ کانسیپٹ سمجھنا ضروری ہے کہ میں اللہ کی عبد ہوں، میں اللہ کی غلام ہوں، میرا اپنا کچھ نہیں ہے، میرا سب کچھ اللہ کا دیا ہوا بھی اسی کا ہے اور ہے بھی اسی کا، لینا بھی اس نے ہے، جس وقت اس کی مرضی ہوگی وہ واپس لے لے گا۔ تو مجھے اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ میں نے کیسے، میں اتنا زور لگا رہی ہوں اصل میں کیونکہ میں جب یہ پورے نوٹس بنا رہی تھی نا آنیسٹلی، تو میں کہہ رہی تھی اصل مقصد بیچ میں سے نکالوں کہ 1 گھنٹے کی کلاس ہے تو جلدی جلدی اس میں کیسے کیسے بتانا ہے۔ تو خیر اینی وے، یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کافر کیوں کہا تھا کہ یہ اللہ کی تو عبادت کرتے تھے؟ کیونکہ اب یہاں پہ نمبر 1 تو یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا تھا، اللہ کا علم تھا کہ یہ اب نہیں ماننے والے، یہ تمام مشرکین مکہ کے لیے نہیں ہے، یہ وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پاس بار بار جا رہے تھے اور وہ بار بار انکار کر رہے تھے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ ایک میرا کہنا اور ایک آپ لوگ جب کہیں گے اس کا کہنا،
یہاں پہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داعیے دین تھے، ان کی زبان سے اللہ کا کلام ڈائریکٹ ان تک پہنچ رہا تھا، اس کے باوجود بھی وہ مسلسل انکار کر رہے تھے، مسلسل انکار کر رہے تھے، اور نہ صرف انکار کرتے تھے بلکہ جو اس پہ عمل کرتا تھا اس کے اوپر بھی ظلم کرتے تھے۔ تو پھر اللہ جب انہوں نے آخر حد ختم کر دی، اپنے کمپرومائز کرنے کی طرف لے آئے اور پھر ایسی باتیں کرنا شروع کر دی کہ اچھا یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر اس کا جواب دے دیا ان کو۔ تو یہ ان کے کافر ہونے کی وجہ تو اس کا یہ ہے کہ ہر کسی کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے، اور ہم کہہ ہی نہیں سکتے، کیونکہ اس سورہ میں آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنے پیارے طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کل کہہ دے، کل کہہ کے بتا دیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ نے فرما دیا یا ایوہ الکافرون، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ورڈز تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کو بتانے تھے۔ اب دوسری بات یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ان کا کمپرومائز والا کرتا نا، تو سورۃ القلم میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تو چاہتے ہیں کہ تھوڑا تم نرم پڑ جاؤ اور تھوڑا ہم نرم پڑ جائیں۔ یہ سورۃ القلم کے آیت نمبر 9 میں ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈیفرنٹ وے سے پورے قرآن میں اس بات کو ایکسپلین کیا ہے کہ یہ آپ مشرکین مکہ سے نکل کے اب یہ دیکھیں کہ آپ آج کل کے دور میں اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسے کر رہا ہے تو وہ کیا اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اچھا کچھ تم کر لو کچھ ہم کر لیتے ہیں، اچھا چلو چھوڑو نا، اب اتنا زیادہ کیا کرنا۔ یہ جو ایسی والی چیزیں ہوتی ہیں نا اس کو آپ انڈرسٹینڈ کریں گے۔ سورۃ البقرہ میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مجھے اور آپ کو کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ادخلو، داخل ہو جو فی السلم کافہ، کہ اسلام میں پورے کے پورے کافہ داخل ہو جاؤ، مت کرو کہ یہ مشکل ہے یہ نہیں ہو رہا، چلو اب خیر ہے اب تھوڑی سی بات چھوڑ دو، کیونکہ اسلام جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پہ سے بوجھ ختم کرنے کے، یخفف کا لفظ آتا ہے کہ نبی ان کو بتائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو دین ان کے لیے دیا ہے ان کے اوپر سے بوجھ اتارنے کے لیے دیا ہے، ان کی زندگیاں مشکل کرنے کے لیے نہیں دیا۔ تو ہم اپنے دین کو جب سمجھیں گے، اسے محبت کریں گے نا، تو پھر آسانی کے ساتھ عمل بہت آسان ہو جائے گا ہمارے لیے۔ اب آگے اس میں یہ دیکھیے کہ سورۃ کافرون کی فضیلت کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ اس کی آیت نمبر 1 اور 2 اگر آپ کو سمجھ آ جائے گی نا انشاءاللہ تو پوری سورہ اسی طرح سے ہے، پھر اسی لیے اس میں 1 اور 2 میں آپ کو تھوڑا سا زیادہ وقت لگے گا۔ اچھا جی، اس کی فضیلت کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سورۃ الکافرون 1/4 قرآن کی اہمیت اس کی اتنی ہے کیونکہ قرآن کے 1/4 حصے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی کے بارے میں، جو توحید کے بارے میں اور شرک کی نگیشن کے بارے میں قرآن میں آیات ہیں، تو یہ اس کا 1/4 قرآن کا حصہ ہے۔ زید بن حارثہ کے بھائی اور ایسے ایک اور صحابی کا نام آتا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ ہمیں کچھ ایسی چیز بتائیں جس کو میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہی ہوں، آپ لوگ بار بار جو اموجیز بھیج رہے ہیں نا، دیکھیں تھوڑا سا کلاس کو سن لیں، آپ اپنا دھیان نہ ٹک 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 کرنے میں لگاتے ہیں نا تو پھر آپ سن نہیں پاتے ہیں، کیونکہ آج انشاءاللہ ہم توحید کو پکا کرنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور بہت پیارے طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سمجھایا ہے، تو میں کوشش کر رہی ہوں آپ لوگوں کو سمجھانے کی، تو تھوڑا سا غور کیجئے اور تھوڑا سا اس پہ دل لگائیے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہمیں کچھ ایسا عمل بتائیں جو ہم رات کو سونے سے پہلے کریں، پھر نہیں ہم مجھے بھیجے، ٹھیک ہے، اوکے، ایسا عمل بتائیں جو ہم رات کو سونے سے پہلے کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رات کو سونے سے پہلے سورۃ الکافرون پڑھا کریں، اور پھر وہ شرک جو ہے کیونکہ اس سے برات ہے۔ اچھا جی، نمبر 2 یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں میں سورۃ الکافرون پہلے میں اور پھر سیکنڈ میں سورۃ اخلاص پڑھتے تھے، اور سورۃ کافرون اخلاص کا جو پیئر ہے نا، یہ آپ کو بہت جگہ حدیث میں ملے گا۔ اچھا، مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی سنتوں میں پہلی رکعت میں سورۃ کافرون کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ رات سونے سے پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الکافرون پڑھا کرتے تھے۔ اچھا، وطر کی جو 3 رکعتیں ہم پڑھتے ہیں نا، 3 وطر پڑھتے ہیں، اس میں پہلی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الاعلیٰ، اینڈ سیکنڈ میں سورۃ کافرون، اینڈ تھرڈ میں سورۃ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث سے ثابت ہے کہ سورت الکافرون اور سورت اخلاص جو ہے وہ دو، جیسے اگر سنت نفل پڑھ رہے ہیں تو اس میں اکٹھی پڑھتے تھے۔ اچھا، اس کے بعد صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کے بعد جو مقام ابراہیم پہ ہم دو نفل پڑھتے ہیں نا، جو اس میں تھا کہ پہلی رکعت میں سورت الکافرون اینڈ سیکنڈ میں سورت اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ اس کی فضیلت کے بارے میں ہے۔ آئیے تو اب ہم آتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل یا ایہا الکافرون، جیسے یہ سورہ نازل ہوئی نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس محفل میں گئے جہاں پہ یہ سارے سردار بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں پہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایز اٹ از یہ سورہ تلاوت کر دی۔ کیوں؟ کیونکہ جب رسول اللہ کو وہ کہہ رہے تھے نا کہ اچھا یہ کمپرومائز کے لیے یہ کر دو، اچھا جو مکہ کی عورت جس سے بھی تم شادی کرنا چاہتے ہو یا ہم تمہیں اتنے پیسے دیں گے، تو رسول اللہ نے اس وقت کہا کہ اچھا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو بھی مجھے وحی آئے گی، جواب اللہ کی طرف سے آئے گا تو میں وہ آپ لوگوں کو بتا دوں گا۔ تو جب یہ سورہ نازل ہوئی تو بیسیکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جواب ان کو بتایا تھا۔ آپ امیجن کریں ذرا کہ وہ سردار تو سمجھ رہے ہیں نا کہ وہ تو اللہ ان سے بڑا راضی ہے، کیونکہ وہ تو بت بھی رکھے ہوئے ہیں جو ان کی ڈائریکٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بخششیں کروا رہے ہیں اور باتیں پہنچا رہے ہیں۔ ان کو وہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تمہیں کہہ رہا ہے کل یا ایہا الکافرون، کہ اے کافرو تمہیں اس طرح سے، کیونکہ یہ بہت سخت بات تھی ان کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اب یہ پرپوزل جو تھا ان کا، اس کا جواب تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کل جو ہے نا یہ امر کا سیگا ہوتا ہے کہ کہہ دو، جیسے حکم نہیں ہوتا اس طرح سے امر کا سیگا تھا۔ کل کہہ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتا دیا کہ کافروں کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ جو کیونکہ وہ مانتے نہیں تھے نا کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، تو یہاں پہ یہ بتا دیا کہ زبان رسول اللہ کی ہے، حکم ادھر سے آیا ہے، حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے۔ اور اللہ کی اس ایک سینٹنس میں نا آپ کو اللہ کا غضب بھی نظر آئے گا، قل یا ایہا الکافرون، کہہ دو کہ اے کافرو۔ اچھا، اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ قرآن میں نا آپ کو ڈیفرنٹ طرح سے بھی ملے گا، قل یا ایہا الذین کفروا، یہ بھی آپ کو ملے گا۔ اور یہاں پہ کیا ہے کہ قل یا ایہا الکافرون، یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسم استعمال کیا ہے۔ وہاں پہ کیا ہو رہا تھا کہ قل یا ایہا الذین کفروا، کفروا فعل ہے اور کافرون جو ہے وہ اسم ہے۔ اور اسم جب استعمال ہوتا ہے نا، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس میں کنٹینیوسلی کوئی کام کر رہے نا، مسلسل مطلب کوئی کام کرنے کا، اس میں ثبات بھی ہوتا ہے، ثبات جیسے کہتے ہیں، اس میں دوام بھی ہوتا ہے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کافرون کا لفظ استعمال کیا تھا تو اس میں ان کو یہ سمجھ آ گئی تھی کہ مسلسل انکار کرتے تھے، مسلسل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات سے انکار کر رہے تھے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کافرون نہیں کہا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کافرون کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ قرآن میں جہاں پر بھی آپ کو یہ نظر آئے گا نا کہ یا ایہا الذین کفروا، تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں مفعول بہی اس کو کہتے ہیں کہ کس چیز کا کفر کریں، اسلام کا کفر کریں، نبیوں کا کفر کریں، آیات کا اللہ کی کفر کریں، تو مفعول بہی بیان کیا۔ یہاں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مفعول بہی بیان نہیں کیا،